ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. اور قرآن کو وقوف، اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ العلق کی سیکنڈ آیت مبارکہ کو ہم تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی ہوں، عافیتوں کے ساتھ آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ سے پیارے اللہ جی کے کرم سے سیکنڈ آیت مبارکہ میں دیکھیں خلق. تو پہلے بھی اس چیز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، خوا میں رگڑ آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے غرارے جب آپ کرتے ہیں، گارگلنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، خو خو غو غو غو، وہ آواز جو ہوتی ہے وہی خوا میں آئے گی. ٹھیک ہے، خول خو خول 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 قو. اب یہاں پر جو ہمارے پاس قوف اور خوا ہے، یہ دونوں ہی حروف مستعلیہ میں آتے ہیں، خصہ دوختین قز. ٹھیک ہے، یہ 7 حروف ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑے جاتے ہیں، ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خوا بھی یہاں پر موٹا ہے اور قو بھی. ٹھیک ہے، دونوں کا مخرج بھی درست رکھنا ہے. بچے کیا کرتے ہیں، کیا کو وہ مخرج درست نہیں ادا کر رہے ہوتے، لیکن وہ کاف کو ہی موٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ویسا ہم نے نہیں کرنا، یا پھر حرکت ان سے کھینچ ہو جاتی ہے. پڑھتے ہیں خلقو، تو ایسا نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھنا ہے. اور یہاں پر زبر ہے نا، اسی وجہ سے ہم فوکس رکھیں گے. ٹھیک ہے، خلقل. یہاں پر اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ لام ساکن ہے، لام پر چھوٹی سی جزم ہے، اس کو ساکن بولتے ہیں. تبھی جس حرف پر بھی چھوٹی سی جزم آ جائے وہ ساکن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے، اور وہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے مل کر پڑھا جاتا ہے. خلقل. اب یہاں پر لام بھی باریک پڑھا جائے گا اسمائلی فیس سے، خلقل قل. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس دیکھیں حمزہ کے نیچے زیر ہے، الف کے نیچے زیر ہے تو حمزہ بن گیا. اقصا الحلق یعنی سینے کی جانے والا جو حلق کا حصہ وہاں سے ادا ہوگا. اور نون ساکن کے بعد آگے سین آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخوا میں سے سین آ رہا ہے تو ماشاءاللہ سے یہاں پر اخوا ہوگا. اور سین چونکہ باریک حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، تبھی یہاں پر کون سا اخوا ہوگا، باریک اخوا ہوگا. خلق الانسان. ٹھیک ہے، آگے خالی الف سے پہلے سین پر زبر ہے تو کون سا قاعدہ ہے، ماشاءاللہ سے الف مدہ. اور یاد رہے یہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ سب سے زیادہ موجود ہوتے ہیں قرآن میں. خلق الانسان. انسان سین میں سیٹی آئے گی. 3 حروف ہیں جن میں سیٹی آتی ہے، سین زا صاد. ٹھیک ہے، تو یاد رکھتے ہیں آگے نون پر زبر ہے تو اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھیں گے. خلق الانسان. آگے ہمارے پاس دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے تو یہ بی کی آواز منہ کی سائڈ سے. ٹھیک ہے، می 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 می. آگے نون ساکن یا نون پر جزم ہے تو کیا بن گیا، نون ساکن. اس کے بعد اگر ہمارے پاس 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، وہ کون سے ہوتے ہیں، جو حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو. ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اس کو واضح کر کے پڑھتے ہیں، اظہار کر کے پڑھتے ہیں. ہم یہاں پر کوئی غنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کس طرح سے ہوگا، من علق. آئین بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے، یہاں پر آپ بیچ حلق میں ایک فنگر رکھیں گے تو آئین کی آواز واضح ہوگی. اس کی پریکٹس کے لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے، بچے کیا کرتے ہیں، آئین ایسے آپ نے نہیں کھینچنا، ایسے مخرج درست نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اس پر مد کا بھی کہیں نہ کہیں قاعدہ لگتا ہے تو ایسے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کچھ غلطی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے مخرج کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، آئین پہلے آپ کھینچیں اور پھر آپ مخرج کی طرف جائیں، آئین. ٹھیک ہے، یہ آپ کے مخرج کو درست کر دے گا. اور جہاں کہیں بھی ہے، جیسے یہاں پر آیا ہے زبر کے ساتھ تو آپ پڑھیں آئین زبر آ، علق. ٹھیک ہے، آپ کا ٹیچر کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ بار بار اسی طرح کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ کو یہ پڑھنا نہیں پڑے گا اور خود سے ہی ادا ہو جائے گا. لام پر پھر سے زبر ہے
اور باریک حرف ہے، ٹھیک ہے، باریک حرف کو اسمائلی فیس سے، موٹے حرف کو سیریس فیس سے زبان کی جڑ کو تالو کی جانب اٹھا کر پڑھیں گے۔ قوف پر حرکت ہے، دو زیر ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی، حرکت نہیں ہے، دو زیر ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے دو زیر بھی حرکات میں آتا ہے، تقریباً یہ 9 چیزیں آتی ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ قوف جو ہے اس پر 2 زیر ہے، تو یہ بھی وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتی ہے۔ اور قوف ہمارے پاس حروف قلقلہ میں آتا ہے، قوف، تو، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا، قلقلہ ہوگا۔ پہلے کیا ہوگا، تصادم، آپس میں جو بھی زبان کی جڑ یا مخرج جو بھی ہے اس میں پہلے ہم جوڑیں گے اور پھر کھول لیں گے، ٹھیک ہے۔ علق، علق، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو کیسے پڑھیں گے، خلق الانسان من علق، من علق، ٹھیک ہے۔ من، بچے ایسے پڑھتے ہیں من علق، یا بچوں سے یہ بھی ہو جاتا ہے من علق، ٹھیک ہے۔ یہ اور قوف میں مسٹیک کہاں پہ، علق، بس ایسے پڑھتے ہیں، ایسے روکنا نہیں ہے، اس کو پھر سے آگے بڑھانا ہے، علق۔ تو یہ دھیان آپ نے رکھنا ہے ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جتنی مسٹیکس تھی اس کو ڈسکس کر لیا کہ آگے آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ خلق کا تخلیق سے ہے نا، پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ الانسان، انسان کو، جب بھی ہمارے پاس کوئی نام ہوتا ہے نا اس کے آخری حرف پر زبر ہوتی ہے تو اس کا معنی کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الانسان، انسان کو، من سے، علق جمع ہوئے خون سے، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان من علق۔ امید ہے یہ پیارے اللہ جی کے کرم سے آپ بہت اچھے سے یاد کریں گے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ پیارے اللہ جی خوب خوب راضی ہوں آپ سے، عافیتوں کے ساتھ آپ پر اپنا خاص کرم کریں، آپ کی دنیا اور آخرت بہت اچھی کر دیں، ہمیشہ آپ کو ہنسا مسکراتا رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، قرآن کو آپ کے دل کی بہار، آنکھوں کا نور، غموں فکر و پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے، کثرت سے استغفار کرتے رہیں ماشاءاللہ سے، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور ساتھ میں نمازوں میں دہرائی کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، انشاءاللہ پیارے اللہ جی خوب خوب راضی ہوں گے عافیتوں کے ساتھ، اور رمضان مبارک کی تیاریاں خوب 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 اچھے سے کریں۔ پیارے اللہ جی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، پیارے اللہ جی آپ کو ان رستوں پر چلائے جس پر پیارے اللہ جی کے منظور نظر چلتے ہیں، وہ بھی خطا راستہ جس پر جو بھی چلا وہ پیارے اللہ جی کے انعامات کا مستحق ٹھہرا، اور پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی ہو جائیں، کبھی آپ کو ضالین اور المغضوب لوگوں میں شامل نہ کریں، آپ کا انعمت علیہم لوگوں میں شامل کر لیں۔ پیارے اللہ جی آپ کو قرآن پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے، جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں پیارے اللہ جی ان کی مغفرت کر دیں، ان کے درجے بلند کر دیں، ان کے لیے آسانیوں والے معاملات کر دیں، ان کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور پیارے اللہ رب العزت ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دوستوں پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے، ہم سے جڑے لوگوں پر اپنا خاص کرم کرے، ان کی دنیا اور آخرت بہت اچھی کر دے، ان کے تمام معاملات آسان کر دے، ان کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، ان کو ہدایت دے دیں، ان کے دلوں اور قدموں کو خوبصورتی سے عافیتوں کے ساتھ اپنی جانب موڑ لیں، اور پیارے اللہ رب العزت امت مسلمہ کی نوجوان نسل پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ عافیتوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ آیت مبارکہ کی تجوید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، پیارے اللہ جی خوب راضی ہوں عافیتوں کے ساتھ، آمین یا رب العالمین، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب، عافیتوں کے ساتھ آمین۔